السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ طارق فتح صاحب ہیں، اور میں کیا بتاؤں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. سر آج ہم تھوڑا آپ سے ہسٹری سننا چاہیں گے، بر صغیر کی، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری. اور جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کا ایک کون سنے گا آپ کی بات ہے؟ پاکستان میں ہسٹری کا سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن سر بہت سے لوگ ہیں اسے جو کہتے ہیں سنتے پاکستان ہیں اسٹڈیز، اسے کہتے ہیں پاکستان اسٹڈیز. اور اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. نہیں نہیں سر، آپ سے سننا چاہیں گے، جی اور جی آپ جی. بتائیے ہمیں تھوڑا کہ کس طرح سے آپ، میں دیکھوں آپ کس طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ جو بکس میں لکھا ہے اس پہ تو آف کورس میں تو کم از کم بلیو نہیں کرتی. وہ لکھی گئی ہیں یعنی پاکستان کے جو آفیشیل گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہے ٹیکسٹ بک کی، تو آتھرز ہیو ٹو کیٹر کہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ پاکستان میں تاریخ کو بدلا گیا، ہندوستان میں بھی تاریخ کو ایسے ہی بدل دیا ہے یا ایلیمنیٹ کیا کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو فار ایگزامپل میں نے پورے ایک منٹ سر، ہندوستان آپ میں کے کسی جی. پالیٹک رہا ہوں آپ کو یہ تو دس از دی ڈیسٹنی. ونس جناح صاحب نے اپنا کام دکھا دیا سب کو. بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے یہ کہ فالٹی آئیڈینٹیٹیز، اور ان کی اپنی آئیڈینٹی ان کو نہیں پتا تھا کیا ہیں، وہ مسلمان ہیں یا زوراسٹرین ہیں، یا کس عمر میں بچی بھگا کے لے جانا درست ہے نہیں ہے. اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری کہ ایک آدمی جس نے کچھ نہیں لکھا زندگی میں، لیٹر ٹو دا ایڈیٹر تک نہیں لکھا، وہ بن گیا قائد اعظم. تو اب باقی سب لوگ تو اس کے نیچے آئیں گے نا، قائد اعظم سے اوپر تو نہیں ہو سکتا. تو ایک آدمی نہ کالج گیا نہ کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ کیا، اس نے اس زمانے میں اپرینٹسشپ ہوتی تھی، یہ لا کالج ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی تھی. میٹرک کیا اور قائد اعظم بن گئے. اور یو ہیو دا رائٹ ایکسنٹ تو آپ کچھ بھی لیکن کر سر سکتے ہم پاکستان ہسٹری، اگر ہم سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو دیکھیں ہیں. تو کس طرح سے، کہاں سے ہم شروع کریں گے؟ آف کورس پاکستان بننے سے پہلے جب سب کچھ ایک تھا تو وہاں آپ کا سے اگر ہم چلیں. دیکھیں، آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ موہنجو دارو ہوگا، وہ کہیں اور آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں. وہ شکر کریے کہ انگریز کے دور کے اندر 1920 کے اندر ایکسکیویشنز میں کچھ نکل آئے، ورنہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بلڈوزر لے کے، وہ ہے تو لاڑکانہ کے پاس ہی، ہم اس کو تباہ کر کے برباد کر دیتے. جیسے ہم نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ میں کیسے کیسے مندر صاف اڑا کے رکھ دی جہاں ہمارا ہاتھ پہنچا. ایسے ہم نے جو میں اپنی پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلمان پرسپیکٹو ہے اباؤٹ ہندوستان، وہ اس میں بھی کئی ہیں کہ یہاں ہماری موجودگی کیسے ہے. جب مسلمان آئے پہلے، وہ تو جس کو میں مانسون اسلام کہتا ہوں، وہ ملابار اور کورومنڈل کوسٹ اور یہ سری لنکا کے جو ناردرن ایریا ہے، اور پھر جاوا، وہ ایک جو شافے اسکول آف تھاٹ کے ہیں، یہاں آپ کو دیوبندی نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم کو کبھی پتہ ہی نہیں کسی پاکستانی کو کہ کراچی میں جس زمانے میں ملاباری چائے پیا کرتے تھے 50s کے اندر، تو یہ ملابار کے لوگ کون تھے جو کراچی میں رہتے تھے؟ یہ مراٹھی بولنے والے کون لوگ تھے؟ کہاں چلے گئے ایک دم سے؟ خیر، گورے گورے زوریسٹرینز کو ہم نے رکھ لیا کہ ان کے رنگ اچھا ہے، یہ ان کو رکھو، یہ باقی کہاں سے آئے ہیں. تو نہ ہمیں گونز کا پتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے، نہ ہمیں پتا پورچگیز کیا کرنے آئے یہاں. وی آر bereft of any knowledge of our freedom fighters. اشفاق اللہ ہیں یا بھگت سنگھ ہیں، جو ہماری زمین پہ جو لڑے ہیں، ان کا نام ہمیں نہیں پتا ہے کیا ہے. کس کا بیٹا تھا بھگت سنگھ؟ کون تھے اس کے ساتھی؟ کہ کون مر گئے، کون جیت گئے، کن کو پھانسی چڑھی؟
You are cut off from all the freedom struggle against colonialism. Nobody knows कि डच का क्या काम था हिंदुस्तान में, फ्रांसीसी कहाँ आके क्या करने आए थे यहाँ पे, ये हिंदुस्तान आते क्यों थे लोग, ये क्या हमारे तौर तरीके निहारी खाने आते थे यहाँ. और जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है वो तो देख लिया था उन्होंने तुर्कों की 17वीं सेंचुरी से. 9/11 आपको पता है कि वियना में हुआ था सबसे पहले. सितंबर 11 को 1683 में पहली दफा धुनाई लगी थी तुर्कों की, और उनको वियना से जो पोलिश आर्मी थी लिथुएनियन, उन्होंने निकाला था वहां से. उसके बाद श्रिंक करते 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 करते, लेकिन हमें होश नहीं आई. हमारे जितने ये लोग थे, ये हमें ये भी नहीं पता कि टर्किश कॉलोनियलिज्म ओवर अरब 600 साल रही. हम जो ये उम्मत इस्लामिया बात करते हैं ना, जो अरब थे वो तुर्कों के गुलाम 600 साल रहे. उनकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी. वो लेके लिबिया से लेके यमन तक और थोड़ा बहुत सोमालिया, ये सारा टर्किश कंट्रोल था. इसमें कोई हिजाज की हुकूमत नहीं थी, कोई नजद नहीं, कुछ भी नहीं. बट वी डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट. तो जो हमारे साथ बदनसीबी कि एक तो हमें कहा कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, तो भाई नहीं है तो और क्या है, अरब तो नहीं है ना. वो अरब से पूछ लो, वो जूते मार के भगा देगा आपको जहां से भी निकालना उसे. ये कहां से आ गए हिंदी. तो वी आर वेरी कंफ्यूज लॉट, जो अपना माई बाप ढूंढते रहते हैं. आजकल सुना टर्की फिर से माई बाप बन गया पाकिस्तान का. सर वो तो हमेशा से था, अब तो बहुत ज्यादा है. नहीं आजकल नहीं, तो है. बीच में ब्रेक था. तेल जब आया अच्छा. था तो हम तुर्कों से हट के अरब बन गए थे. तुर्कों के साथ जब तक था, ईरानियों के साथ तो नरगिस जैसा नाम होता था लोगों का, बच्चियों का, हाँ, अल्लाह रखा भी होता था नाम. बीच में आ गया इस्लाम 2.0. उसके अंदर तमाम वो नाम जिनका फारसी या कोई यहाँ का था, जैसे लाल खान नाम है, ये सब उन्होंने कहा ये काफिरों के नाम है. वो हट गए. सलमा नाम का को बच्ची पैदा ही नहीं होती पाकिस्तान में. कोई जानने वाली है आपकी बच्ची जिसका नाम सलमा हो? नो 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 नो. हमें पवित्र नाम टर्किश घी में भरा हुआ, जैसे नहीं होता है उनकी मिठाइयाँ, वैसे नाम चाहिए ताकि तुर्की हमें फौरन पहचान ले. अरे ये हमारे नौकर आ गए, अरे बेटा जूते लाना, पाकिस्तानी आए हैं, जरा साफ. वो पहुंच है, जिस जिस जमीन पे हम पैदा हुए उस पे थूकते हैं, से नफरत करते हैं. तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें. मोहनजोदारो से जब आप शुरू करेंगे तो आप सिंधी होंगे ना पहले. सही. आप हिंद का हिस्सा होंगे ना, हिंदुस्तान वहीं से निकला ना. ठीक. तो उन्होंने अपने नेशनल एंथम में सिंध रख दिया और हमने उसको हटा के सिंध को वो कर दिया, बैन कर दिया. 47 में पहली चीज जो हुई वो ये थी कि सिंधी गलत जबान है. वहां से हम लखनऊ से लाए इतनी ताजा गाढ़ी पराठे जैसी जबान उर्दू, सब पे पाबंदी लगा दी जो पाकिस्तान की जबानें थी. हम खुश होकर बैठ गए कि अब नया इस्लाम आया. तो द फर्स्ट थिंग our history has to teach us is that we are children of invaders and plunderers. हम सब के सब हिंदू होते थे. जिसको टैक्स की चोरी करनी होती थी वो अपने आप को सैयद कह देता था. क्योंकि ये एक और बात बताऊं, सिंध के अंदर मुसलमानों के कब्जे के बाद जो हिंदुस्तानी मुसलमान था वो जजिया पे करता था, और जो मुसलमान अरब अपने आप को सोच करता, ही वाज फ्री ऑफ जजिया. सो द इंडियन मुस्लिम, यानी हमारे रंग का, मेरे रंग का जो है एकदम डार्क ब्राउन किस्म का, जिसको कोई और ये नहीं कह सकता कि नहीं एक्चुअली हम उज्बेकिस्तान से. नो, मुझे जजिया देना ही पड़ता था इवन इफ आई एम अ मुस्लिम. ये वो उमैयदों के लॉज हैं जिसको आज तक पाकिस्तान नहीं समझा. हम तो ये नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए कि वो जो
پروفٹ کی فیملی کو گالی دیتے تھے ہر جمعے کی. 100 سال تک تو جمعے کی نماز میں ہمارے پروفٹ کو گالی دی جاتی تھی. ہمیں یہی نہیں پتا. تو ہم یا تو اسلامک اپنی آئیڈینٹی لیتے ہیں وہ فالٹی, ہندوستان کہتے ہوئے ڈرتے ہیں جو ریالٹی ہے. اب بتائیے کوا ہنس کی چال چل رہا ہے, کیا کرے گا؟ پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی وہ ازبیک آئے تھے, ہماری دادی اماں کو لے گئے تھے, تو اب ہم تو ازبیک ہیں. ان کو آج تک اس بات کا نہیں درد ہے کہ کس کو کون اٹھا کے لے کے گیا. بس ہندو جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ یہاں رہتا تھا اور ہمیں اس نے جگہ نہیں دی. ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں, اپنا گھر ہمیں دے دو. اس نے نہیں دیا, وہ کافر ہو گیا, ختم. لیکن سر غزوہ ہند کا نام بہت لیتے ہیں یہاں پہ, ہر کسی کو دیکھو, چاہے وہ شعیب اختر ہوں, چاہے کوئی ہو, کرکٹر ہو, سب کو غزوہ ہند کا پتہ ہے, باقی کچھ نہیں پتا. کیونکہ غزوہ ہند ہے جس دن ان سب کو پاسپورٹ, ان کے پاسپورٹ پہ ویزا کا ٹھپا لگے گا کہ آؤ جنت میں. یہاں وہ لڑکیاں جو تم چھپ چھپ کے کینیڈا میں بھی ملتے تھے اور تمہاری گرل فرینڈ انگلینڈ میں بھی تھیں, وہ سب پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو وہ نے کہا یار یہ وہاں جانا کیسے ہوگا؟ غزوہ ہند. جب تک ہندوستان میں ہر ہندو مر نہیں جائے گا اور ہر ہندو ٹیمپل ڈسٹروائے نہیں ہوگا, اس وقت تک روز قیامت نہیں آ سکتی. یہ غزوہ ہند کی وہ ہے, اٹس اے ڈاکٹرن بیسڈ آن اے حدیث, جس میں لوگوں نے کہا کہ جو ہندوستان پہ کرے گا وہ تو میرے ساتھ کا ہے, تبھی وہ غزوہ ہے. کیونکہ غزوہ تو ہوتا ہی وہ ہے جب پیغمبر ہمارے اس لڑائی میں شامل ہوں. تو یہ پوسٹ ڈیٹڈ پرامس تھی. تو اب جو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو ہو گیا غزوہ, وہ محمد بن قاسم نے. ارے بھائی تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ بہت ہمارے ریشنل تھنکنگ اس قدر لو لیول پہ ہے کہ ہم, اسی لیے مولویوں سے بات کرنا آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ عام جو محمد علی جناح ٹائپ کا مسلمان ہے جو ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے نکلا ہوا ہے پاکستان, دلی پہ قبضہ کرے گا اور 100 مائلز پر آور بولنگ کرائے گا, یہ تو ڈفر لوگ آج تک کچھ پڑھا ہی نہیں انہوں نے. آپ ان سے کہیں کچھ ایک کتاب بتا دیں جو انہوں نے نان فکشن کی پڑھی ہو, اور اس میں فوٹوگرافک ہٹا دیجیے, اس میں ایکسکلوڈ کیونکہ ان کا زیادہ وقت اس میں گزرتا. دے ہیو نو آئیڈیا کہ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے, ہو کیا رہا ہے. یہ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں پینڈیمک نہیں آیا ہے, یہ تو سازش ہے ویسٹرن سوسائٹی کی. ان میں پھر کچھ لیفٹسٹ ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں, اور سو دے ہیو نو کلو آف ویئر دے آر. اور وہ ابتدا ہوتی جب آپ کی زبان آپ سے الگ لے کے اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ نوکروں سے کس زبان میں, ماں باپ سے کس میں, اور قبلہ و کعبہ خط میں لکھنے سے پہلے وہ کہاں سے آیا, قبلہ اور کعبہ کون ہے بھائی. یہ میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا تھا, اس کے بعد نہیں پوچھوں گا. اتنی ہاتھ میں وہ بینت لگی اردو کے ٹیچر نے, یعنی قبلہ و کعبہ کیا ہے, قبلہ اس میں کہاں آ گیا اس میں. ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. قبلہ ہے نا, دھنائی کر دی ٹیچر نے. اب وی ہیو بیکم totally uncaring about reasoning. اگر کبھی آپ کو چانس ملے تو متزلائٹس کے بارے میں پڑھیے جو سن 900 کے اندر ابھرے تھے, اور پھر بے وقوفیاں ان کی کہ انہوں نے پھر دوسروں پہ ظلم اتنے کیے کہ خود مارے گئے, کیونکہ they were the rationalist. آپ جتنے اسلامی نام تاریخ میں پڑھتے ہیں ان میں سے موسٹلی آر ایتھیسٹ. یعنی ابن خلدون کو لے لیجئے, ان کا وہ تو ہی از دی اسٹینڈرڈ بیرر آف دا اسٹڈی آف سوشیولوجی. وہ سب ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یار چلے جا رہے ہیں لوگ ڈیزرٹ کے اندر حج پہ جا رہے ہیں, اسی لیے کسی سلطان کسی خلیفہ نے حج نہیں کیا. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر حج ہم پہ ہے تو سلطان کہاں ہے؟ مغل بادشاہ کسی نے حج ہی نہیں کیا. کوئی سلطان, کوئی بادشاہ, کوئی اٹر مٹر غیر ادھر ادھر, نواب بھاولپور, کوئی آپ بتا دیجئے. نہیں ہم نہیں کرتے یہ. اور پنجابی میں
ایک کہاوت ہے کہ مکیوں کدی چنگی خبر نہیں آتی. مطلب مکہ جو جاتا ہے یا اس کا جہاز ڈوب جاتا ہے یا بیماری میں مر جاتا ہے تو یہ ہنس دیتے تھے کہ یہ جو گیا یہ اب واپس نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے سر کیونکہ اس زمانے میں اس طرح سے جہاز سے اور اس سے جا نہیں سکتے ہوں گے، اور طریقے سے ٹریول کرتے، یہ ریزن ہو سکتا ہے عام کہ لوگ آدمی واپس نہیں آتے. وہ ٹھیک ہے سیٹل ہو جاتے تھے. آپ ہاں کو مکہ کی میں پاپولیشن بتاؤں، میں جب وہاں تھا 1978-79، مکہ کی پاپولیشن آلموسٹ 60-70% واز بلیک افریکنز، جن کو تکرونی کہتے تھے. آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ ورڈز نکلے تھے. پھر جب ایران کی اپرائزنگ ہوئی اور یا مکہ کے اندر بھی فائرنگ شروع ہوئی اور قبضہ ہو گیا تھا کعبہ پہ، تو پی آئی اے کی ایک فلائٹ ڈیلی چلتی تھی جدہ سے آپ کے نائجیریا. ان لوگوں کو کالوں کو وہاں جہازوں میں بھر کے بھیج دیا گیا. مکہ بیکیم فرام اے بلیک سٹی ٹو اے وائٹ سٹی. یہ میں 70s کی بات کر رہا ہوں، ہمارے آنکھوں کے سامنے. کبھی ریسرچ کریے کہ پی آئی کی فلائٹ میں میڈوگری کی میڈوگری پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہاں ہے، لیکن فلائٹ پی آئی اے کی جاتی تھی میڈوگری، اور بھر بھر کے لوگوں گائے بھینس کی طرح بھر دیے جاتے تھے. اینڈ دی سٹی چینج اٹس کلر. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا غازی کھڑا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے کہا چپ کرو یار، یہ ٹائم اور کوئی ہے، یہاں ہم افضل ہیں. اور کیا سلیوری کب تک رہے گی؟ ابھی تک ہے موریٹانیا میں، لیبیا میں بک رہے ہیں لوگ. یہ جو امریکہ کی سلیوری اس سے کئی گنا زیادہ عربوں نے کی ہے. یہ آپ اگر آپ نے میری کتاب پڑھی ہے ٹریجک ایلوژن آف اسلامک اسٹیٹ، ذکر ہے میں نے کیا کہ بصرہ کے اندر یہ سارے بلیکس جو تھے، یہ تو زنزبار اور یہاں سے زنج جو برڈ ہے، کالوں کو ہم کہتے ہیں، تو زنزبار سے ہے. وہاں سے پکڑ کے لا کے آپ کی بغاوت جب ہوئی ہے عباسیوں کے خلاف، اٹ واز لیڈ بائی دی بلیکس آف بصرہ. ہمارے یہاں بھی پاپولیشن ہے صدرن بلوچستان میں which is darker skinned people. So we don't know who we are. کیونکہ in effect we really know, but we put on this pretense. اللہ جانے ہم کون ہیں. ارے بھائیا تو خود جانتا ہے کون ہے. نہاری کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے. کبھی تم نے ایرانیوں کے وہ کھانے کھائے ہیں جس کے اوپر ابلے ہوئے چاول پہ ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں شادان، یعنی ایسے کبھی آپ نے دنیا میں کوئی پرشین ریسٹورینٹ دیکھا ہے؟ انڈین ریسٹورینٹ ہر جگہ ہوگا، برازیل سے لے کے آئس لینڈ تک، جس کے پاکستانی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ سر ایرانین ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ایک دو، لیکن سر آپ کی بک تو سر یہاں مل نہیں سکتی، اگر ڈھونڈی بھی مل جائے جائے تو. گی آپ کو کہاں؟ ملے گی آپ کے ان کے پاس اپنے کیا نام ہے جو بی سی سی پی کے بھی چیئر تھے، نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی صاحب نے پبلش کی تھی. اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہوئی تھی وہ ہمارے پرویز ہڈ بوائے کی پبلشنگ کمپنی نے کی تھی. میلے میں بھی چپکے سے ہو گئی تھی، بٹ دبا دی جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. انڈیا میں اٹ از اسٹل بینگ پرنٹڈ. اس کے سیپریٹ سیکشنز الگ بکتے ہیں، 100 روپے میں حجاب پہ الگ اور جہاد پہ الگ. quite interesting how the Indians marketed it. انہوں نے کہا یہ موٹی کتاب نہیں پڑھ رہے، اس کو کاٹو، چیپٹر میں کاٹ کے چیپٹر 100 روپے میں بیچ دیے. So you can get it from there, but I not because it's my book, but I spent 10 years in just looking at myself in the mirror. آپ کو میں اندازہ بتاؤں کہ اتنی جاہل قوم ہے یہ. ایک صاحب آپ کے پاکستانی ہیں ریٹائرڈ آڈیٹر جنرل، جنہوں نے ابھی کہا کہ طارق فتح تو بھی موت کے گھاٹ اترے گا. انہوں نے کہا کہ جو یہ میری لائن ہے کتاب میں، I am one of Salman Rushdie's midnight children. You know how he translated that? کہ میں
سلمان رشدی کی ناجائز اولاد ہوں. He had never heard of the book Midnight Children. جس کتاب کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اٹ از ون آف دا موسٹ ویل ریٹن بکس ان انگلش ان آل ٹائم. یہ میں سٹینک ورسز کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں سلمان رشدی کی پہلی کی کتاب جو مڈ نائٹ چلڈرن ہے, وہ ایک فینٹیسی بھی ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں پارٹیشن کے وقت. If you really want to read a great rendering of fiction and history, آپ پڑھیے اس کو Midnight Children. It's just unbelievable, the creative mind of this man Salman Rushdie, who could have been a Pakistani. But ہمیں سوچتے لکھنے والوں سے کیا ہمارا وہ ہے. His parents came to Pakistan, ہمارے فیملی فرینڈس تھے, لیکن اس دھرتی کے اندر سچ بولنے والا میاں افتخار الدین کو آپ دیکھ لیجئے, جنہوں نے پاکستان ٹائمز نکالا, ان کو دیکھ لیجئے, کوئی بچا ہی نہیں ہے. کسی زبان میں سچ نہیں بول سکتے ہم تو. کیونکہ سر ابھی ایک ڈیبیٹ میں گئی تھی, انڈین ڈیبیٹ میں, تو وہاں پہ ایک پاکستانی پینلسٹ اور بھی تھے پاکستانی پینلسٹ, نہیں انفیکٹ میں نہیں تھی, سوری, میں نے دیکھا ٹی وی پہ کوئی پاکستانی پینلسٹ تھے, ان سے اینکر نے کہا کہ آپ کی فیملی, آپ کتنے 100 سال پہلے مسلمان ہوئے؟ تو وہ انہوں نے جواب تو نہیں دیا, پھر بریک ہو گیا, وہ شو سے ہی چلے گئے, جواب نہیں دیا. تو وہ یہ چیز کیا ہے سر واقعی میں؟ نہیں, ڈیڈ ہی واک آؤٹ؟ لٹرلی واک آؤٹ, کیونکہ وہ بریک کے بعد آئے نہیں واپس. بریک کے بعد وہ نہیں تھے, دوسرے پینلسٹ تھے وہ نہیں تھے. تو یہ سوال اکثر انڈین میڈیا کرتا ہے, جی آپ لوگ کتنے 100 سال پہلے مسلمان ہوئے, تو اس کے اوپر ہم لوگ امبیرس ہو جاتے ہیں, لوگ میجورٹی امبیرس ہو جاتی ہے. ہاں, کیونکہ جو فتوے ہیں عالمگیری اور دیوبندیوں کے, اور یہ پورے انڈیا میں جو بریلویوں کے بھی, انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے کہ کون افضل ہے, کون حقیر ہے, کون نیچے ہے. ایک ہائرارکی ہے مسلمانوں کی, اور اس میں فار ایگزامپل ہم ہیں پنجابی, تو وی آر کالڈ شیخ برادری. کیوں؟ دیٹ شیخ برادری ریکگنائزز کہ ہم یہ نئے مسلمان ہیں. تو ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں. جو قصور سائڈ کے شیخ ہوتے میرے یہاں, وہ طاہر گورا ہمارے دوست ہیں, وہ بھی ہے, ہم نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ بھائی ہم ابھی لیٹسٹ مسلمان ہوئے 1800s میں, تو ٹینشن نہ آپ لیں ہمارے ساتھ, کوئی ہم کو کچھ نہیں چاہیے, جان چھوڑ دو ہماری. لیکن آپ جھوٹ کا سوچئے کہ جن لوگ بچوں کی مائیں ہندو ہیں, وہ اپنی اولادوں کے نام رکھ رہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ہندوؤں کا میس سلاٹر ہاؤس بنایا. میں تیمور کی بات کر رہا ہوں, اور یہ پاکستان میں بچے کا تیمور نہیں ہے, یہ آپ کے ورلڈ فیمس انڈین ایکٹر نے اپنے بیٹے کو, اور ان کی بیگم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا. لیکن سر اگر ایک تیمور نے غلط کیا ہو تو کیا دنیا نام ہی رکھنا چھوڑ دے گی؟ ہر تیمور تو ایسا نہیں ہوگا نا. یس, ہر تیمور ایسا ہی ہوگا, کیونکہ ہٹلر کا نام تو نہیں آپ سنیں گے نا کسی کے نام پہ کہ بھائی ہر ہٹلر تو برا نہیں ہوتا ہے, وہ تو ہٹلر تھا, چلو معاف کر دو اسے. جب آپ کے من میں نام آئے اس کا جو دنیا کا واحد شخص ہے تیمور, جس نے دنیا کی آبادی کو 3% کم کیا, صرف ہندوستان میں نہیں, رائٹ اکراس پولینڈ تک, جدھر کیا ہے, his only desire was death and dead bodies. یہ کیسی امنگ ہے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی کہ آپ اپنے بچے کا نام رکھیں ایسے. اب بھی پاکستان میں اورنگزیب چل رہا ہے, بالکل ٹاپ پہ نام جا رہا ہے. پاکستان میں تیمور بھی نام ہے, بہت بچوں کا نام ہے. جو بھی ہے, ان کی ماں ہندو تو نہیں ہے نا, ایسی بھی جاہل تو نہیں ہے نا کہ یہ اس نے ہمارے خون خرابہ کیا تھا, سو کیوٹ, اس کا نام تیمور رکھتے. اٹ کینٹ بی ڈن دس وے. یہ سیکنڈ میں اس کو بند کروں. ہاں, فون, دیز آر دا پرابلمز. ٹروتھ جو ہے وہ آپ اس کو نہیں دبا سکتے. It rises and it is the only fact that exists. اسی لیے مسلمانوں سے کہا ہے کہ سچ بولو even if it hurts you. یہ تو قرآن
کی بات میں کر رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہتے ہوئے، کیونکہ ہر آدمی جہاں پہنچا ہے وہ جھوٹ سے پہنچا. عادت بن گئی ہمیں جھوٹ بولنا. اپنی اوریجن سے جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کر لے گا زندگی میں. اور کیا ہمارا ریسزم ہے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ شیعوں کی مسجد میں جو عرب اینسیسٹری دکھاتے ہیں وہ پیسہ ایک جگہ ڈالتے ہیں، اور جو ہمارے دوستوں جیسے گھٹیا شیعہ ہیں وہ دوسری جگہ پیسہ ڈالتے ہیں. یعنی کین یو امیجن، وہ ایک ہی مسجد میں آپ شیعوں کے اندر آپ نے کہا کہ جو عرب شیعہ ہے وہ انڈین شیعہ سے کہیں اس کو زکوٰۃ نہ مل جائے، خیرات نہ مل جائے. یعنی وہ عرب جو ہے اتنا ہائی سٹینڈرڈ چل رہا ہے کہ پنجابی بولنے والا شیعہ وہ کہتا ہے یار اس سے میں کھاؤں گا خیرات. ہم تو اے ڈگری کے مانگنے والے ہیں، یعنی F-16 ہے بھکاریوں میں، ہمیں صرف ہمارے لیول کے لوگ دیں گے خیرات. کین یو بلیو دس؟ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کاسٹ سسٹم ہے جی، ہندوؤں کو کیا پتا سویلائزیشن کیا ہوتی. جنہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کے ایسے ایسے مندر بنائے ہیں، ساؤتھ میں آپ جائیے ہزاروں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے آرٹ اور رنگ اور کیا کچھ نہیں ہے، اس کو ہم گھٹیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جہاں برباد کر کے خالی کر دیا، اب بھی مندر توڑ رہے ہیں، اب بھی ہندوؤں کی لڑکیاں اٹھا کے انہیں مسلمان کر رہے ہیں، وہ فخر سے گھوم رہے ہیں. جناب ہم گوشت کھانے والے ہیں، وہ سبزی کھانے والے ہیں. ارے تمہارے یہاں گوشت کہاں ملتا ہے بھائی؟ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ غریب کے گھر ہفتے میں ایک دفعہ گوشت آتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، اور ویسے ہی میٹ لیس ڈیز بھی ہوتے ہیں کئی. We are liars to the nth degree. nth degree مطلب x equal to n کر دیجیے آپ، اور کو واپسی نہیں ہے. جب ہم جس دن سچ بولیں گے we will understand history. ابھی سر ریسنٹلی انہوں نے KPK میں بھی جو ایک مندر توڑ دیا، جلا دیا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی گورنمنٹ دوبارہ بنا کے دے گی. بھائی ہندو ہوگا تو بنا کے دے گی نا. آپ نے تو ہندو ہی نکال دیے. لاہور جو ہے رام کے بیٹے کا نا لو شہر ہے نا، تو ہے ہندو. یہ ایسی بات ہے کہ مکہ میں مسلمان نہ ہو. ہمیں ہوش نہیں آیا تھا جب ہم چن چن کے گھر گھر جا کے ہم نے لاہور کے گھر گھر جا کے سکھوں کو باہر نکال کے ان کی فیملیز کو مارا، جلایا، اور ٹرینیں لاشیں بھر بھر کے ٹرین انڈیا بھیجی. تو اس کا گناہ کون برداشت کرے گا؟ اس کی سزا کس کو ملے گی؟ آپ کو، مجھے ملے گی. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ محمد علی جناح کا سوٹ اتنا مہنگا ہے یار، یہ بندہ تو صحیح کی بات کر رہا ہوگا. یہ گاندھی کو دیکھو کنگلا دھوتی میں گھوم رہا. That is the only, when we were children, that was the only distinguishing factor کہ ہم اتنے اے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ ہمارا لیڈر سوٹ پہنتا، اور وہ دیکھو گھٹیا ہندو ان کا لیڈر وہ دھوتی پہنتا ہے. This is a measuring tool. آپ کے ہم کسی نے مہاتما گاندھی کی رائٹنگز نہیں پڑھی ہوں. It is not allowed. کیا گاندھی جی کراچی میں نہیں تھے؟ لاہور میں نہیں تھے؟ ہم لاہور سے نیتا جی کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ سبھاش چندر بوس کا سب سے بڑا جلسہ وہ وہاں جانے سے پہلے لاہور میں ہوا تھا. And he disguised himself as a Pathan and was smuggled out from Afghanistan, right from Calcutta. He was our hero. کس بیسس پہ ہم نے نیتا جی کو کہا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ انڈین ہے؟ مگر سر ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں ہسٹری کو غلط کب سے لکھنا شروع کیا؟ ہمیشہ سے یا بعد میں ہو گیا؟ ہمیشہ سے. یہ جو آپ کی اردو زبان ہے نا، اس میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے. آپ کہتے ایک بات ہے اور کہتے ہیں مطلب کچھ اور ہوتا ہے اس کا. اب فیض صاحب نے کہہ دیا سارے بت توڑ دیں گے، ایک ہی نام رہے گا اللہ کا. تو اب ہم سارے جو لیفٹسٹ ہیں ہم سوچیں یار فیض صاحب نے کچھ کیا، اس کا مطلب نکالو. یہ گناہ میں نے بھی کیا کہ نہیں فیض صاحب یہ نہیں کہتے، فیض صاحب کا مطلب کچھ اور تھا.
نہیں سر، وہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے، میں نے سنا لکھا تھا، اور وہ ضیاء الحق اور جو اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو مطلب انہوں نے ایک سارے کیا بت کہنا ٹوٹ چاہیے جائیں گے، ایک ہی اللہ ان رہے گا. وہ ان کو، That کیونکہ means یہ خدا بنے ہوتے تھے نا، یہ جو ڈکٹیٹر آئے تھے ہمارے یہاں، ارے نام یہ رہے گا اللہ کا، اس میں کون سی چیز سمجھانے والی رہ گئی؟ اور یہ سارے بت توڑ دیے جائیں گے. بت کو آپ پیرافریز کر رہے ہیں، ساتھ آپ کے جن کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے زندگی گزاری، ان کے بھگوان کو آپ ڈیمین کر رہے ہیں ٹو پروجیکٹ دی سپیریورٹی آف سم ون ایلس. آپ میں جب فیض صاحب ہندوؤں کو عزت نہیں دے سکتے اور جا کے اپنی بیگم کا سری نگر میں شیخ عبداللہ سے نکاح پڑھوا کے نام کر دیا جائے بی بی کنیز یا پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہ بعد میں ریٹرو فٹ کر کے دوبارہ ان کا نام اوریجنل آ گیا تھا. یہ ایسے ایسے گناہ اقبال نے کیے نہیں، اپنی شاعری کو چوری نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیے، جس کو آپ کہتے ہیں ہمارا تھنکر ہے اقبال، یوں کر کے بیٹھتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، یہی امیج ہے نا. اس نے اپنی نظم چوری کی، اسی کا ریدم چوری کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. نہیں، اب پارٹنر، اب انگریز پیسہ دے رہا. جناح صاحب کی بات کرو، انہوں نے کہا چینو عرب ہمارا، سارا جہاں ہمارا، مسلم ہیں ہم. وہ بندہ پلٹ گیا، اپنی نظم کے ردم کو چوری کر لیا اور دوسرا ورژن 2.0 نکال دیا. انڈینز کو ابھی تک خبر نہیں پہنچی ہے، وہ ابھی بھی گائے جا رہے ہیں سارے جہاں. یہ مذاق ہے. یہ گناہ وہ ہیں جن کا نتیجہ نکلے گا ایک دن، جب آپ جو 10 لاکھ بنگلہ دیشی کو آپ نے قتل کیا ہے، اس کا حساب ہم نے دینا ہے. کیا کہتے ہیں، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ نے جا کے 100,000 عورتوں کو پریگننٹ کر دیا ریپ کر کے، and you just came back. چاپی ہاؤ یو ڈوئنگ، کوئی سگار پی رہا ہے، کوئی پاکیزہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے 93,000 پرزنر وار، وہ فری ہو کے آ گئے. وہ بھٹو صاحب نے اپنا سگار نکالا، انہوں نے کہا کام ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، اب میں پرائم منسٹر بنوں گا. شیخ مجیب جائے دفعہ ہوئے. یہ کبھی کسی نے ایگزامن کیا ہے؟ ابھی بھی لگے ہوئے نا سب پی 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 کے پیچھے. بیٹی اس کی پھر بھی سمجھدار تھی، بے نظیر. یہ آدمی لوگ جو ہیں پاکستان کے، یہ ڈبا دیں گے، خدا کی قسم، ان سے سچ نہیں نکلتا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ کھر صاحب جب گورنر تھے پنجاب کے، تو ملک مراج خالد کے گھر کی چھت پہ پتھر پھینکوائے دیتے تھے کہ چیف منسٹر کو سکون نہ ملے. گنڈا گردی ہے یہ. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو ایز اے کنٹری، کیونکہ آپ کتنے پشتونوں کو بند کریں گے، کتنے پی ٹی ایم کے ایم این ایز کو کہیں گے تم کوئٹہ نہیں جا سکتے، کتنے مارو گے تم. کریمہ بلوچ بچی کو مار دیا. امیجن، وہ اتنی چھوٹی اب معصوم سی لڑکی تھی، کتنی بریلینٹ تھی. میں جانتا ہوں، I have a hand in bringing her to Canada. یہ اور لطیف جوہر آئے تھے یہاں پہ، فلوئنٹ انگلش بولنا سیکھی، تقریریں کرنا سیکھی، پوری آڈینس کے سامنے فیس کرتی تھی. جل کے مر گئے. پہلے تو وہ عورت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوسری وہ بلوچ، ارے باپ رے، اس کو ختم کرو. ختم ہو گئی، آج تک باڈی نہیں مل رہی اس کی. لیکن سر یہاں پہ دو چیزیں میں کہوں گی. ایک تو یہ کہ کریمہ بلوچ کی جو آپ نے بات کی، تو پاکستان کہتا ہے کہ جی رو نے مارا ہے، انڈیا کہتی ہے ISI نے مارا ہے، اور ابھی تک بات کلیئر نہیں ہوئی ہے. اور جو کینیڈین پولیس نے جو رپورٹ دی ہے اس میں تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں. دوسرا، فیض احمد فیض کی جو آپ بات کر رہے تھے، تو وہ میں نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ میں بہت دفعہ جیل گئے وہ، اور بہت دفعہ قید، اس لیے انہوں نے ان کو کہا تھا انہوں نے کسی ریلیجن یا میں کسی. سمجھتا ہوں، تو آپ کو تو ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے نا. آپ نے فیض صاحب نے بتوں کا نام کر دیا نا، آپ تھاٹ پروسیس تو دیکھیے، جو ان کی انٹینشن بھی نہیں ہے یہ.
فیض صاحب کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹینشن ہے کہ وہ نو، اٹ از یور ڈیفالٹ سیٹنگ. آپ کا آپریٹنگ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو لفظ بت سے گھن آتی ہے. آپ کے یہاں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں. آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا کہ ان کے آپ کو پتہ ہے سر، تھوڑے دن پہلے ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ آ رہا تھا. میں ویسے ڈرامے وغیرہ میں دیکھتی نہیں ہوں، لیکن وہ کیونکہ اس کی نیوز بنی تو میں نے دیکھا. اس میں پکچرز لگائی ہوئی تھی ٹویٹر پہ بھی کسی نے، اور کہہ رہے تھے دیکھو جی بت رکھے ہوئے، وہ کسی سین میں کوئی اسٹیچوز وغیرہ رکھے تھے. یا تو اس کے اوپر شور مچا دیا کہ جی ڈرامے میں اب یہ دکھانا شروع ہو گئے ہیں کہ بت رکھے ہوئے. انہوں نے جو بت پالے ہوئے ہیں وہ ان کا نہیں ہوگا. دیکھیں ایک سیدھی بات ہے، غیر مسلم ہو کے سوچیے آپ کہ وہ تو کسی آبجیکٹ کو ورشپ کر رہے ہیں نا. آپ تو بالکل ہی جس سے تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، آپ اس کو ورشپ کر رہے ہیں. ورنہ قرآن پنجابی میں آ جاتا، اردو میں آتا، تو عربوں کے لیے آیا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں نہیں کہ ترکوں کو دے دے بھائی، ان کی زیادہ چلے گی کیا؟ پتہ نہیں تھا انہیں کیا. آپ نے انڈونیشیا میں جو سب سے بڑا مسلمان ملک ہے اس کے اندر بھائی جاونیز میں کیوں نہیں آیا قرآن؟ کوئی پوچھنے والا تو بتائے اس کا مطلب کیا ہے. سیدھی بات ہے، کسی زبان میں بھی پڑھو وہ تو انسٹرکشن مینیول ہے، ہاؤ ٹو بی کلوزر ٹو گاڈ اینڈ ہاؤ ٹو بی ایک مورل کمپس ہے نا. بھائی مورل کمپس ہے تو اس کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے، اور کیوں نہیں اس کو صحیح آرڈر میں پریزنٹ کرتے؟ اور جنہوں نے اس کو آرڈر میں پریزنٹ کیا وہ تو خود ان پڑھ تھے. دیکھیے 99% الٹریسی ہمارے مسلمانوں میں 18 سینچری تک رہی ہے. لکھنے پڑھنے کا ہمارا عام مسلمان کا تعلق لکھنے پڑھنے سے تھا ہی نہیں. ہمارا کام تھا کھیتی باڑی کرو، لڑکیوں کو سپلائی کرو خلیفہ کو، نوابوں کو الگ، زمینوں کا ٹیکس ریورس ہوتا تھا، کاشتکار ٹیکس پے کرتا تھا زمیندار کو. اب تو ٹیکسیشن پروگریسو جو ہے ویسٹ کا کنسپٹ ہے کہ اپر کلاس پہ ٹیکسیشن ہوتی تاکہ ورکنگ کلاس آدمی جو ہے وہ بچے کو اسکول بھیج سکے. آپ کی دنیا الٹی تھی، اب الٹ کے رکھ دی. پوچھا ہی نہیں آپ نے سوال کہ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، یہ کیوں نہیں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے قرآن؟ کیوں نہیں اس کو اس زبان میں دے رہے بنگالی کو جس میں اس کو سمجھ میں آئے؟ آپ نے تو ایک ٹیم کی پچ پہ بیٹنگ کرنے کے لیے دے دی وہ عربوں کو، وہ کیے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ ہم کو سمجھتے نہیں. ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان جو عرب نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو عربوں کے برابر سمجھتا ہے تو وہ گناہ کر رہا. یہ پڑھا ہوا ساری لیکن سر ٹرانسلیشن تو ہے، ٹرانسلیشن میں تو پڑھتے ہیں لوگ. مجھے بتائیے کوئی دو ایک جیسی ہیں سوائے احمد علی کی ٹرانسلیشن کی؟ مجھے ایک بات بتائیے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اس میں اولڈ انگلش کیوں آئی ہوئی ہے؟ thou shalt not thee there. ارے تم کنگ جیمز کی ٹرانسلیشن آف دی بائبل کو اولڈ انگلش ڈال رہے ہو ان دا قرآن ٹو پروو دیٹ اٹ از ہیوی ڈیوٹی. میرے پاس قرآن وہ بھی ہے 1600s کا جو اس کی کرونالوجیکل آرڈر میں تھا اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا جیفرسن کے پاس. I have a copy of that. جو امیر علی نے لکھی ٹرانسلیٹ کیا وہ بھی آرڈر میں ہے، کرونالوجی میں، لیکن وہ بیچارہ کہہ ہی نہیں سکا کیونکہ وہ بیچارہ شیعہ تھا. اگر وہ کہہ دے، اس نے صرف یہ ٹرانسلیٹ کر کے کچھ نہیں، کامنٹری نہیں دی. میں نے بڑے ہی اچھے عرب دوستوں سے کہا ہے کہ قرآن ایز اٹ واز ریویلڈ ہم پبلش کرتے ہیں. میں نے ساری ریسرچ کر کے کی ہے. Everything is the same except the order. But if I'm not an Arab, nobody will believe it. کہ ہم لوگ گھٹیا لوگ ہیں. ہم تو ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، وہ آ کے ہماری بچیاں خرید جاتے ہیں، بولے نہیں آج کل چین سے دام اچھا آ رہا ہے، ادھر چلے جاؤ. ہم نے وہ گھٹیا کام کیا ہے جو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو عربی بولنے والے کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. Do you know that not a single Arab was willing to cooperate on this? ان پہ ایسے لگتا ہے جیسے بجلی گر گئی ہے.
میں نے کہا I'm not asking for anything, I'm simply saying کہ ایک جس لفظ سے قرآن شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کریں گے. جا آخری آیت آئی تھی وہ ختم کر دیں گے, اس میں سمجھ بھی آ جاتی ہے. آپ نے جھول مل کے بڑا چھوٹا سب ملا کے یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ, اور پھر کہتے ہیں آپ کو اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ آپ تو گناہ گار ہیں. ارے کمال ہو گیا کہ نہ سمجھ ہونا, جاہل ہونا is the privilege, is something that you can flaunt. I do not understand, therefore I am great. And this guy is asking to understand, therefore he should die. یہی لاجک ہے نا. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ میں کہ آخر ہسٹری کو ہم ٹھیک کیسے کریں گے؟ کیا آگے ہر جنریشن غلط ہسٹری ہی پڑھتی رہے گی پاکستان میں؟ جب تک پاکستان رہے گا غلط ہسٹری رہے گی. پاکستان کا بیسس بھی غلط ہسٹری ہے. افغانستان کا مطلب ہے نا, ستان تو سنسکرت کا ورڈ ہے نا. اب یہ شرم آنی چاہیے پاکستانیوں کو کہ ان کے نام کے اندر سنسکرت ہے. ہمارے سسر کے بھائی کہتے تھے پاک شیطان, وہ اس میں پھنسے ہوئے, دے ڈونٹ نو. ایران کو پتا ہے وہ کون ہیں, ترکوں کو پتا ہے وہ کون ہیں, بنگالیوں کو پتا ہے وہ کون ہیں, یہ صرف پنجابی اور مہاجر کو نہیں پتا وہ کون ہے. کہ they refuse to acknowledge who they are, کہ کیا ان کے ancestors کے crimes ہیں, کن لوگوں نے آ کے تباہی مچائی. ہمارے یہاں پورس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے جو پنجابی تھا جس نے الیگزینڈر کو روکا. ہم نے پورس ہٹا دیا, ہم نے کہا نہیں یار یہ مسلمان نہیں ہے, اس کو تو ہٹاؤ, یہ کہاں سے آ گیا پنجاب میں. پورس واز پنجابی, he defeated Alexander. Alexander had to run all the way down, ملتان پہ جوتے پڑے, سندھ میں آ کے بلوچستان میں پٹائی ہوتے ہوتے جب تک وہ نکلا یہاں سے, ہی اینڈ ہو گیا اس کا. سر اگر بکس نہ پڑھیں, اگر انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو کیا تب بھی غلط ہسٹری ہی ملے گی اسٹوڈنٹس کون کو؟ بتائے گا آپ کو, کون کہاں سے لائیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک ویسی بتاؤں, میرے پاس اس وقت کوئی 8 سے 10,000 کتابیں میرے گھر میں, سب تو نہیں پڑھتا آدمی, لیکن اس کے انڈیکس میں آپ جا کے ہر چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. انڈیکس از اے ہائیلی انڈر ریٹڈ پارٹ آف اے بک, اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے جو پاکستانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں انڈیکس نہیں ہوتا. کتاب کی پہچان صرف انڈیکس سے آتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی اور سمجھ سکے آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی امید یہ ہوتی بس میرے ساتھ میری فوٹو کتاب کی چھپے اور میں سائن کر رہا ہوں اور یوں تصویر کھینچا رہا ہوں یوں, اور پھر تھیلا لے کے کینیڈا آؤں, اور یہاں پھر لوگوں کو جو آتھر کتاب دیتا ہے وہ آتھر نہیں ہوتا. یہ بیچنے کا کام کتابوں کی دکان کا ہے, لکھنے والے کا کام ہے لکھ کے خدا حافظ کہنے کا. یہاں ہر کوئی اپنی آپ, پہلی کتاب ان کی آپ بیتی ہوتی ہے. مجھے پتا تھا یا اللہ تو نے کون سا توپ چلا دی, F-16 نکلا ہے, تو کون ہے بھائی؟ یا سفر نامے لکھتے رہتے ہیں, ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا, بس میں بیٹھا کھانا کھایا, پتہ نہیں کیا کتابیں ہوتی ہیں. Just imagine. ارے اچھا ناول بھی نہیں لکھا گیا پاکستان کو. آگ کا دریا ٹائپ کا ایسا ہو نا گرپ کر لے آپ کو, پڑھے جا رہے ہیں آپ. ارے ٹارزن پہ ہی لکھ دو, کچھ تو لکھو, کسی اور چیز پہ ہی نہیں. ہمارا خاندان جب آیا ہندوستان, کشتیاں اس زمانے میں بڑی کمزور ہوتی, چچا حضور نے دیکھ کے کہا ابے کہاں آ گیا ہے, اس ٹائپ کی باتیں لکھتے. یہاں سے جاتے ہیں پاکستان جاتے ہیں, چھپواتے ہیں, 500-600 کاپی لاتے اور یہاں دوسرے دن بک شو کرا دیتے. آپ کے لاہور بک شو کے اندر پنجابی نہیں بولی جاتی ہے, ڈو یو نو دیٹ؟ بالکل. کیوں لاہور میں کرا رہے ہو خدا کے واسطے؟ بے غیرت بے شرم لوگوں, تمہیں اپنی مادری زبان سے اتنی شرم آتی ہے, کیوں آ جاتے ہو؟ اسے کہہ دو پشتو بک شو وہاں کافی آپ کے مل جائیں گے, سندھی رائٹرز مل جائیں گے, بلوچ ملیں گے. پنجابی جو ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں, میں وایا لکھنؤ سے آیا ہوں, ٹپ ٹاپ کرتے ہوئے. ایک لاہور کا بک فیئر نہیں جس میں پنجابی کا ایک لفظ بولا جائے. واٹ اے شیملیس پیپل. اپنی ماؤں سے شرمندہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں ڈانٹ رہی ہے.
अरे यू आर हाइडिंग योरसेल्फ. वो एक शॉर्ट स्टोरी थी, अब्बा जो आ गए थे स्कूल बच्चे को लेने के लिए, तो वो लड़का अब्बा से नाराज होता. हमारे एक दोस्त थे कमर बेचारा, ही डाइड. वो कहता है सबके सामने आके आपने बता दिया कि मेरे अब्बा कौन है. ये तो वो लोग हैं जो गरीब अब्बा होता है तो उसे कहते हैं अब्बा दूध ठहरना, मैं आता हूँ बस्ता लेके, बच्चे देख लेंगे दूसरे. we are without the ability. In fact, I strongly believe unless Pakistan breaks into friendly states with each other and do not have this sense of arrogance, आशिकी की ताव पैंठ चा हिंदुस्तानियों ने मारिया जनाब, छंब जोड़ियां सेक्टर ते टैंका बढ़ गए ऐसे. People who don't realize, you know, in 1965 कसूर शहर में क्या किया इन्होंने? They took the entire Christian population and expelled them from Kasur. Christian Indian spy. We have committed crimes against humanity in Bangladesh, in Balochistan, in Sindh, against the languages of Pakistan, and someone will have to repay. जिसे कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, हमारे कनाडा में भी है, जो एबोरिजिनल्स के साथ, इंडिजिनस लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उसका पूरी कमीशन है. साउथ अफ्रीका में है. लेकिन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में होता है पहले आदमी सच बोलता है और फिर रेकनसाइल करता है. हमारा उल्टा होता है, हम पहले कहते हैं हमारे झूठ को तुम मानो, उसमें देखो कितना सच है, फिर हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे. हाँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, इसको 8 आने दे देना भैया, ये बहुत ज्यादती हुई फकीर के साथ. सर हमारे यहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाने का भी बहुत ज़्यादा रिवाज है. जैसे मैं एक दफ़ा कुछ साल पहले मैं गई थी लाहौर, तो वहाँ पे अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है, वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा था, सब जर्नलिस्ट बैठे हुए थे. लाहौर का क्या कनेक्शन मुझे बताइए. चले आगे बताइए. तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, और सलीम साफ़ी साहब भी थे ना. तो सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो पठान है, तो उनको पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने कहा कि मैंने एक लतीफ़ा सुनाना है. तो सुनाइए. कहते हैं कि एक पठान था लेकिन वो पंजाबियों की तरह सोच रहा था. ये कह के वो रुक गए. तो उनको लगा शायद लोगों ने सुना नहीं, तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा एक पठान था लेकिन वो पंजाबियों की तरह सोच रहा था. तो हसन निसार साहब वहाँ थे, कहने लगे आपका मतलब है वो इंसानों की तरह सोच रहा था. तो वो मुझे हंसी भी आई वहाँ पे, और मैंने सोचा, मैंने कहा कि उनको क्या ज़रूरत थी सारे सब पंजाबियों के बीच में जाके एक पठान को पंगे लेने की, कि उनको वो कोई टॉन्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ये कि वो उल्टा पड़ गया. तो हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है कि हम हर जबान का मजाक उड़ाते हैं. आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि ना पंजाबी और ना पश्तून किसी ने अपनी जबान में नहीं कहा ये. उन्होंने कहा ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये इतना पवित्र है कि ये लखनऊ से ऐसे मचल मचल के आया और घुस गया हमारे अंदर. ना हम पश्तून रहे ना पंजाबी रहे. और हसन निसार साहब के तो मैंने कोई लेटेस्ट एपिसोड देखे, उनको गुस्सा ज्यादा आ गया. लेकिन एवरीवन ट्राइज टू प्रूव दैट दे आर कल्चर्ड बिकॉज दे कैन स्पीक उर्दू. आप यू आर फार टू यंग टू रिमेम्बर कि पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ इस कदर ज्यादती होती थी कि हमें बताया जाता था कि पश्तून होता है चौकीदार. मैंने अपने यूथ में जब पढ़ा अबाउट द गफार खान एंड द पश्तून मूवमेंट, it struck to me, I think I was 13-14 when I met, what the hell are they talking about? इतना मजाक मकरानियों का, इतना बलोचों का मजाक उड़ाया गया है. ये पूरी 2 जनरेशन गुजर गई हैं जो हिकारत से सिंधियों, बलोचों, पठानों को देखती है. पंजाबियों को अपना माई बाप समझते हैं कि यार इतने ज्यादा क्यों है पंजाबी. इनफैक्ट मेरे फादर के दोस्त थे सफदर अली कुरैशी, वो भी जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट. तो किसी और पार्टी में मेरे फादर बता रहे थे कि किसी ने कहा, किसी उधर थे नहीं, सफदर अंकल थे नहीं, कहा कि सफदर कुरैशी जो पंजाबी हैं. तो वो साहब कहते हैं अच्छा, मैं तो उसको बड़ा शरीफ आदमी समझता था. तो वो मतलब पंजाबियों को इस तरीके से भी बोला जाता था, ऐसे मजाक में जैसे. Look, the point is once you engage in say कि I was doing this in humor. तमाम एंटी ब्लैक रेसिज्म जो है that is based on humor.
یہ ہیومر کا کور چھوڑ دیں, اپنے اوقات دیکھیں کہ یو آر لیفٹ اوورز فرام دی مراڈرز آف انڈیا. یہ ایسے ہم لوگ ہیں جنہوں نے ابدالی کے نام پہ اپنے بم کا نام رکھا, دی اونلی مین ہو ڈسٹرائڈ لاہور, کمپلیٹلی برنٹ اٹ آؤٹ. وہ ہمارا ہیرو ہے. اور جن سکھوں کو اس نے مارا وہ ہمارے دشمن. خیر آج کل تو آئی ایس آئی کافی کام کر رہی ہے, تو خالستانی پرو پاکستان ہو گئے, وہ بھی بیچاروں کو سمجھ نہیں آتا. بٹ it will have to break up for people to sit back and forget کہ یہ امت اسلامی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, ترکوں کا عرب سے نہیں ہے. آپ بتاؤں 600 سال ایران جو ہے وہ یورپین پاور سے مدد لیتا تھا ترکی سلطنت کی فوجوں کو ایسٹرن فلینک پہ رکھنے کے لیے. اور یہ اب ایرانی کیسے ایکسیپٹ کریں گے کہ ہماری تو ایگزسٹنس, ٹرکش جو ہے سلطنت وہ کبھی ایران کی طرف نہیں آئی. وہ اور بات ہے کہ جو ٹرکش ایسنس ہے اور کجر ڈائنیسٹی جو تھی وہ تھی ٹرکس کی, بٹ باقاعدہ ویسٹ نے کوٹ کیا ایران کو اگینسٹ دی آٹومن امپائر. تو سچ سے آپ کہاں بچیں گے؟ اور کوئی مجھے بتا دے کہ ہندوستان کے کسی بادشاہ, خلیفہ, راجہ, مہاراجہ نے حج کیوں نہیں کیا؟ کوئی چرمان کی مسجد پہ کیوں نہیں گیا آج تک؟ تو اسلام تو چھوڑ دیں نا, یہ تو ہمارا کور ہے. تلوار ہاتھ میں ہوتی, ڈھال اسلام ہے. اس سے بچتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اپنی جہالت سے, پھر پٹ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں دوسری ڈھال لے آؤ, وہ ورژن 2.0 سے لڑتے ہیں. وی آر ٹیریبل. یعنی اور جتنے ینگ لوگ اسلام کو چھوڑ کے ایکس مسلم بن رہے ہیں, ٹیک اکاؤنٹ آف دیٹ. تنگ آئے ہوئے نوجوان کہ کہاں پھنسا دیے, کبھی خبر ٹھیک آتی ہی نہیں ہے. آج بھی ہے کو 55 مار دیے آدمی, کہیں بم پھٹا آج صبح کا ہی, آئی تھنک نائجیریا میں یا کہیں اور ہے, 55 ڈیڈ. یہ کیسے ہو جاتا ہے 55 آدمی؟ آپ کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوتی ہے, آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ٹو ہیو دیٹ. یہاں 55 آدمی مار دیے اسلام کے نام پہ. اوپر والا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کیا, ہی از نیٹنگ سویٹرز کہ ہی کانٹ سی. تو کر کیا رہے ہو اللہ اکبر کے نام پہ؟ تو کیسے آئے گی کتاب؟ کیا آپ کو پڑھا دے گی جب کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اوریجنل فارمیٹ میں نہیں آپ پڑھ رہے؟ سر ایک کچھ لوگوں کے یا ایک چھوٹے گروپ کے کچھ کرنے سے آپ سب کو تو نہیں اس میں کاؤنٹ کر سکتے کہ سب ایسے ہی ہیں. نہیں, میں سب مانتی ہوں ایسا ہوتا ہے, لیکن سب ایسے تو نہیں ہو سکتے نا. کچھ اچھا لوگ ہوتے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ویسے تو کہتے ہیں ذرا سی چیز بھی جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے, لیکن یہ کہ نہیں, تو جناح اس سے صاحب کو آپ سب کو تو نہیں کہہ سکتے. اگر کسی نے بم بلاسٹ کیا ہے اللہ اکبر کر کے, تو سب مسلمس تو نہیں تو اس مجھے ایکٹیویٹی بتا میں نا. دیجیے کہ 2 نیشن تھیوری کے اگینسٹ کون ہے پاکستان میں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے 2 نیشن تھیوری کے اگینسٹ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں, جن کو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا. He was a pedophile. He ran away with a 16-year-old girl. اپنے دوست کی بیٹی لے کے بھاگا تھا وہ, اس کے پیچھے لگ پڑے. تو یا تو کوئی آئے سامنے اور کہے کہ یہ 2 نیشن تھیوری از useless. It's a lie created by Great Britain to make sure that India never reaches its destiny, which was a superpower. کہ اگر چین یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ سکتا ہے تو کیا ہندوستان نہیں بیٹھ سکتا؟ انہوں نے کہا اس کی بازو کاٹ دو. They literally amputated India's limbs. اور ہم بیٹھیں کہ اسلام کے ہم نے 70 میں نہیں دیکھ لیا کہ ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ مجھے اپنے والد سے, رشتہ داروں سے پوچھئے کہ کون تھا جس نے اپوز کیا ایسٹ پاکستان کے اندر پاکستان آرمی کی ایڈونچرزم کو. بلیو می, یو لک فار اینی ون ان. آپ اسلام آباد میں ہیں نا سر؟ بالکل میں اسلام آباد میں ہوں, لیکن سر بنگلہ دیش تو خیر سب کہتے ہیں کہ ہماری اپنی غلطی تھی, وہ تو اب ہم ویسے ہی بھارت پہ ڈالنا شروع ہو گئے. نو,
میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کس نے اپوز کیا فوج کو؟ ایک بھی نہیں ہے. I was there, I knew. ہم نے مکتی واہنی کے جلوس بھی نکالے with a lot of threats to us. اس وقت بھی فوج تھی. ایک دو کے علاوہ کوئی نکلتا نہیں تھا بھاری. آپ کے پریس کلب کے اندر نا سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, جیوے جیوے پاکستان. اور ایک اور گانا تھا, جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی. اندرا گاندھی کا مذاق اڑانا اور عورتوں کا مذاق اڑانا پاکستان کی عورتیں اڑاتی تھیں. جنگ کھیڑنی ہوندی زنانی دی, ریڈیو پہ چل رہا ہوتا تھا. واٹ این انسلٹنگ تھنگ. جس دھرتی پہ کیسی کیسی رانی پیدا ہوئی ہے انگریز کے خلاف ان 1857 غدر میں, وہاں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کھیڑنی ہوندی زنانی دی. یعنی سب کی سب عورتیں جو ہیں وہ ساس بہو کے چکر میں رہیں کہ جنگ نہیں ہو سکتی اس کے بعد. کب کریمہ بلوچ نے بتا دیا کہ جنگ کھیڑ ہوندی زنانی. And they should understand. And I hope people listening understand that to start you have to first erase your hard drive and reformat it. You can't partition an existing hard drive and say اس کے اندر یار یہ والا ڈال دو, یہ حصے میں یہ ہوگا, یہ نہ. نیا کمپیوٹر لے آؤ, نیا ہارڈ ڈرائیو ڈالو, کلین سے سٹارٹ کرو, آنکھیں کھولو, سچ بولنا سیکھو. God will give you the line. آپ کو راستہ خود مل جائے گا. بٹ اتنی ریسزم, اتنی عورتوں کی بے عزتی, اتنی زیادتی مائنورٹیز کے ساتھ, اتنی لڑکیوں کو بھگا کے انہیں مسلمان کر دینا, یہ سب گناہ کا کام ہے. میں کو پریکٹسنگ مسلمان تو نہیں ہوں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ if you one were a Muslim practicing and believing, one would know that this is wrong. کسی کی بیٹی کیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں. اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خدیجہ کی عمر کی عورت سے شادی کرے, بیوہ سے شادی کرے. نیور. You will not find one Muslim in 1400 years who did what the Prophet did. کہ پہلی شادی ایک بیوہ کے ساتھ جو ان سے 15 سال, اور اس بیوہ کی ریکویسٹ پہ شادی. یہاں تو مار مار کے اپنی بیٹیوں کا حشر کر دیتے ہیں کہ تیرا عشق چل رہا ہے کسی سے, when it is perfectly permissible in Islam. الٹا بنایا ہوا. It's the most liberating aspect of Islam is that the Prophet himself is saying that a woman proposed to me. She was 15 years older than me and I worked for her. یہ فیمنزم آج کا نہیں, میں تب کا کہہ رہا ہوں. ارے اس کو کہیں تو پریکٹس میں شو کرو نا. خدیجہ واز ورکنگ, دی پروفٹ ورک فار خدیجہ. جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کی انٹرنل جو ہے نا ساس بہو والی چکر بھی ختم ہو جائے گا, کہ لوگ کہیں گے یار مذہب ہم یہ فالو کرتے ہیں, بات کچھ اور کرتے ہیں. بچوں کو دیکھیے ہر چیز کے لیے. میں نہیں کہتا کہ اس کو فالو کریں. آئی ایم اے بلیور ان ایتھکس اینڈ ریشنلزم. اور 21ویں صدی میں تو بہت کچھ ہو گیا ہے, اور یہ کووڈ-19 کے بعد, کولیپس کے بعد اور ہوگا. لیکن those who believe کہ there is a God and he does magical things, ارے خدا کے واسطے اسی کی بات مان لو. کسی اور کی نہیں مانتے تو کیوں قتل غارت کر رہے ہو؟ کیا مزہ ہے آپ کو؟ چاقو پہ ہر وقت خون لگا رہتا ہے, تلواریں یوں ٹیڑھی نکلی ہوئی ہوتی ہیں. ہاربل. گھروں میں سجائی بھی ہیں لوگوں نے تلوار. آپ کا بک سٹینڈ پیچھے میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو سر. نہیں پلیز, یہ دیر از سو مچ ویلتھ ان دس ورلڈ کہ لوگ پڑھ کے, آپ اسپینش اسلام پڑھ لیں, آپ اٹیلین اسلام پڑھیے, آپ حیران ہو جائیں گی کہ کہاں کہاں لوگ کیا کیا کر رہے تھے جب ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کو تباہ کر رہے تھے سلطان. نہیں ابن سینا وغیرہ ہی کہیں تو پیدا ہوئے ہوں گے نا. بالکل. ہمیں وہ چاہیے اورنگزیب. اس نے اس کے بھائی کی گردن کاٹی اور اپنے باپ کے سامنے رکھا. یعنی قتل کی سزا تو موت ہے نا. تو اورنگزیب کو بجائے قاتل سمجھنے کے ہم اسے اپنا گریٹسٹ لیڈر سمجھتے ہیں. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے بھائی کی, بڑے بھائی کی گردن کاٹی ہے, اب سب لے جا کے باپ کے سامنے ٹھڈا مار کے پھینک دیا.
लो पकड़ो अपना दारा शिकोह, and the only Mughal who was a Punjabi Mughal, ये भी आप देखिए, he was a Lahori. अच्छा, सही। दारा शिकोह, आपके यहाँ दारा पहलवान ये सब होता था, अब दारा नाम का एक पाकिस्तानी नहीं, औरंगजेब नाम के हजारों हैं। So you see, this is not organized, this is default operating system mistake. क्यों हमारे मुंह से ही नहीं निकलता दारा शिकोह, किसी को पता ही नहीं who's दारा शिकोह, बल्कि पता ही नहीं सर, नाम सुना ही नहीं कभी। लास्ट मैंने जो सुना तो भी कोई इंडियन एक्टर थे, दारा सिंह। नहीं, हमारा नाम, हमारा लीडर था दारा शिकोह का। मैं मजेदार बात बताऊं, he is the one who translated the Upanishads in Persian, जहां से वो जाके फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में गई। ये तमाम आपका जो रिलीजियस वो है ट्रेडिशन हिंदुस्तान का, ये एक मुसलमान बादशाह कर रहा। तो उस क्योंकि उसको उससे मोहब्बत करते हैं सिख भी और हिंदू भी, उसका इसकी तो काट दो, ये दुश्मन है। ISI का ऑर्डर आया होगा, ये रॉ का एजेंट है, इसको मार। नहीं सर, आई होप के आगे जाके कोई ना कोई तरीका निकले जिससे सही हिस्ट्री स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिले, चाहे वो इंटरनेट पे ही सही। लेकिन ये कि क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद भी शायद गलत ही पढ़ी होगी, यहाँ पे तो वही पढ़ाई जाती है। आप एक काम करें, बुक ऑफ द मंथ करें या बुक ऑफ द वीक डिस्कस करें और किसी जिला की बात करें। बिल्कुल ठीक है मंथ कर लें ताकि गैप सर। आप बुक आप सजेस्ट करें ताकि उस बुक को पहले मैं भी देख लूं, मैं भी उसको थोड़ा सा समझ लूं। जी जी, दिस वुड बी अ वंडरफुल आइडिया कि लोगों को जो आपका शो देख रहे हैं, होपफुली काफी लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे बाद में ये भी बोलते इससे बचना, ये बच्ची ISI की लगती है। बाकी नहीं, ये बड़ी ना डर है, ये ISI की प्रोटेक्शन है। मैंने कहा मैं भी हूँ, मैं भी रॉ के प्रोटेक्शन में, डोंट वरी, हमारा म्यूचुअल। तो आई विल डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ, इसमें बहुत मजेदार। आप मुझे नाम भेजिएगा ना, मुझे टेक्स्ट कर दिएगा और फिर मैं उसको। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली। आपको आप कभी मौका मिले तारिक अली से बात करें जो लंदन में है। ठीक। उनका क्या, उनके मदर एंड फादर वर क्वाइट एक्टिव इन पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनका ताल्लुक था, एंड ही well at least for some time he was a decent good friend of mine. अब वो समझते हैं कि मैं इतना लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, but you should invite these people. I will definitely sir, आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, I will definitely I'll do that. चलिए, नया साल मुबारक हो आपको भी बहुत सर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। ये शेल्फ अपनी बढ़ाती जाइए। मैं बिल्कुल सर, मैं इस वीकेंड पे जाऊंगी और बहुत सी बुक्स मुझे मेजर गौरव से भी मैंने पूछी है, मेजर गौरव आर्या ने भी कुछ बुक्स बताई हैं, वो भी मैं लेकर आऊंगी और पढ़ूंगी भी। मैंने उनको कहा कि आइंदा मत कहिएगा पाकिस्तानी पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो अपने हर शो में यही बोल देते, तो मैंने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। सेठी साहब से पकड़ ले मेरी एक किताब, उनके वैनगार्ड बुक्स है, कुछ ऐसे नाम से है, उनसे कहें वो आपका शागिर्द किताब कह रहा था। और परवेज हैज इट इन, परवेज बॉय वुड हैव इट इन उर्दू ट्रांसलेशन। ओके, व्हाटएवर इट इज अवेलेबल। और नहीं फिर मिले तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा यहाँ से। डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके, पोस्ट क्यों करेंगे सर, मैं तो आपके पीछे वाली स्ट्रीट में रहती हूँ, कितनी बार बताया। अच्छा, मेरे पीछे। अच्छा, आई डिडंट गेट द जोक। Oh God. Okay, thank you so much, sir. अभी छापे पड़ेंगे, देखिए। Take care. खुदा हाफिज़। You too. खुदा हाफिज़, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.